شیخ احمد ایک بزرگ ہوئے ہیں، ساری زندگی کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، بڑی بڑی مشکلات آئی زندگی میں لیکن کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا۔ ایک ایسی مشکل آ گئی جو حل ہی نہیں ہو رہی تھی، کسی نے آپ پر الزام لگا دیا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا ابو مسلم، اس نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا، قید کر دیا۔ اب قید میں ہے، فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ لوگوں نے کہا حضور اپنی صفائی میں کچھ کہیں، تو فرمایا ساری زندگی لوگوں سے کچھ نہیں کہا، آج بھی کچھ نہیں کہوں گا، اللہ رسول جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ تو فرماتے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب رات کا وقت ہوا نا تو وہ ابو مسلم جو مسلمان بادشاہ تھا وہ بڑا نیک شخص تھا۔ رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو فرمایا تم نے ایک اللہ کے نیک بندے کو جیل میں ڈال رکھا ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ تو بے گناہ ہے، وہ تو بے قصور ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بادشاہ فوراً اٹھا، کسی سپاہی کو نہیں کہا، کسی جیلر کو نہیں کہا، کسی گارڈ کو نہیں کہا، فوراً دوڑا جیل کے پاس گیا، جیل کا دروازہ کھولا اور کہنے لگا بابا جاؤ، مجھے پتہ چل گیا تم بے گناہ ہو۔ تو بابا جی جب سلام کر کے جانے لگے نا تو پھر دوڑا آیا، ہاتھ باندھے ہوئے دست بوسی کی اور عرض کرنے لگا حضور اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیے گا، اگر میرے لائق کوئی حکم ہو تو ضرور بتائیے گا۔ بابا جی نے بات سنی اور مسکرانے لگے، فرمایا ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی تجھے پتہ نہیں چلا؟ تو عرض کرنے لگا حضور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا جو تجھے تہجد کے وقت اٹھا کر مجھے رہا کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں، کیا وہ میری کوئی حاجت باقی رہنے دیں گے؟ کیا وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ شاعر نے کہا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ فرمایا وہ میری کوئی حاجت باقی رہنے دیں گے؟ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بندوں سے دل لگا لی ہے، بندوں سے نہیں اللہ رسول سے دل لگاؤ، اور بندوں میں سے بھی اس سے دل لگاؤ جو اللہ رسول والا ہو، اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہو، اللہ کا بندہ ہو، اس سے دل لگاؤ۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اپنی خواہشات کو اللہ رسول کے حوالے کر دو۔ جب اپنی خواہشات کو اللہ رسول کے حوالے کر دو گے تو اللہ تجھے عام بندوں سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔